صوفیہ فقہا فرماتے ہیں حضور جیسا اور حضور کا ثانی اس دنیا میں آئے یہ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ حضور کے اختیار کا عالم یہ، آپ نے وہ حدیث پاک سنی ہوگی جس میں مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ مقام صحبہ میں وقت عصر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کی گود میں اپنا سر انور رکھے سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ نہ اس سر کا کوئی جواب ہے، نہ اس گود کا کوئی جواب ہے۔ وقت عصر تھا، نماز کا وقت جا رہا تھا اور سورج ڈوب گیا۔ مولا کائنات فکر میں تھے، نماز عصر قضا ہو رہی ہے، مگر محبوب کی بارگاہ کا ادب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ملحوظ خاطر تھا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مولا علی نواری تیرے نیل پر نماز، ہاں وہ بھی اصلی سب سے جو اعلیٰ قدر کی ہے، وہ نماز اصل۔ وقت ختم ہوا، سورج ڈوب گیا، مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور رخ انور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور پر وہ آنسو گرے۔ حضور نے آنکھ کھولی اور پوچھا اے علی کس چیز نے تمہیں بلایا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت عصر ختم ہوا، میری نماز قضا ہوئی، اب مصطفیٰ پیارے کی قدرت کا عالم دیکھا۔ حضور نے سورج کی طرف اشارہ فرمایا، یہ حدیث تو آپ نے بارہا سنی ہوگی۔ سورج پھر پلٹا، ڈوبا ہوا سورج پھر پلٹا۔ مولا کائنات کو حکم ہوا کہ علی نماز ادا کرو۔ مولا کائنات نے نماز عصر ادا کی اور عالم یہ تھا کہ علی روز تم سورج کو دیکھ کر نماز پڑھتے تھے، آج جب تک تمہاری نماز پوری نہیں ہوگی سورج نہیں ڈوبے گا۔ یہ حدیث آپ نے سنی۔ سورج کی طاقت کا عالم، سورج اس زمین سے کتنا دور ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر ہے، پہلے آسمان پر نہیں چوتھے آسمان پر سورج ہے۔ ہزاروں زمین سما جائے اتنا بڑا سورج ہے، ہزاروں لاکھوں زمین، یہ ہماری زمین ہے، یہ ارتھ ہے، یہ ہزاروں لاکھوں سما جائے گی سورج کے اندر، اتنا بڑا سورج ہے، اور ہے وہ چوتھے آسمان پر، پہلے آسمان پر نہیں چوتھے آسمان پر، اور زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے، وہ بھی تیز رفتار گھوڑے کی سواری ہے نا۔ بہرکیف چوتھے آسمان پر سورج اتنا بڑا کہ ہزاروں زمین اس میں سما جائے تب بھی وہ پورا نہ ہو، اور اس کی تپش کا عالم یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس علاقے میں 45-48 ڈگری ہو جاتی ہے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے۔ تو آج جو چوتھے آسمان پر سورج ہمیں دکھ رہا ہے وہ سورج کی پیٹھ ہے، پشت ہے، چہرہ نہیں ہے ہماری طرح۔ اس کی پیٹھ کی گرماہٹ کا عالم یہ ہے کہ 45-50 ہو جائے
تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. چہرہ بھی ہماری طرف نہیں، اس کی پشت ہے ہماری طرف، دنیا کی طرف اس کی پیٹھ ہے. اور حضور نے سورج کو پلٹا ہے. اب مصطفیٰ پیارے کی طاقت کا عالم دیکھو. سورج خود نہیں چلتا. روایتوں میں آتا ہے سورج کو کھینچنے والے ایک فرشتہ نہیں ہے. اس ایک فرشتے کی طاقت کا عالم بتاتا ہوں کہ اگر وہ دنیا کو صرف یوں دھکا مار دے نا، ایسا ہلکا سا، تو اس دنیا میں زلزلے جو آئیں گے وہ بند نہیں ہوں گے. ایک فرشتے کی طاقت کا عالم یہ. آپ نے صرف یہ حدیث سنی کہ حضور نے سورج کو پلٹایا. مصطفیٰ پیارے کی طاقت کا عالم دیکھو. ایک فرشتہ اگر زمین پر یوں ایک دھکا مار دے تو زلزلے کا رکنا بند نہ ہو. اور سورج کو کھینچنے والے فرشتے ایک نہیں بلکہ 70,000 ہیں. 70,000 فرشتے سورج کو کھینچتے ہیں. تو حضور کی طاقت کا اختیار کا عالم دیکھو کہ حضور نے تنہا سورج کو نہیں پلٹایا، ساتھ میں 70,000 فرشتوں کو بھی پلٹا دیا. 70,000 فرشتوں کو. مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، ایسے اعجاز ہوا، ایسے اعجاز ہوا کرتے. مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، ایسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. وہ نبی جس کی طاقت کا عالم یہ ہو کہ ساری کائنات مل کر بھی اس نبی کی طاقت کے ذرے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. اس نبی کا اختیار یہ کہ سورج کو پلٹا دے تو ساتھ میں 70,000 فرشتوں کو بھی پلٹا دے، صرف اشارے سے. حضور نے صرف اشارہ فرمایا. اشارے کا عالم میرے آقا کی حیثیت ہے. یہ نبی کا اختیار ہے کہ حضور تاج الشریعہ نے اسی لیے فرمایا کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے. زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے. صحابہ حضور سے ایسی محبت کرتے تھے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے اختیار کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں جب اس نبی کے اختیار کا عالم یہ ہے تو قیامت میں اس نبی کے اختیار کا عالم ہے. حضور کا اختیار کا عالم قیامت میں کیا ہوگا، جس دن سب کو، کسی کو اس دن مجال نہیں ہوگی کہ وہ کچھ کہے. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اذن کسی کو عطا فرمائے گا تو وہ محبوب کو، وہ حضور کو. یہ حضور کے اختیار کا عالم ہے. اب چند دنوں سے ایک ہوا چل رہی ہے اور مسلمان صرف سویا ہوا ہے. جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس نبی کے نام پر اس دنیا میں جیتے ہیں اور جس نبی کے نام سے اس دنیا سے جائیں گے، جو نبی معراج کی شب میں بھی ہمیں نہ بھولے ہو، وہ نبی جس نے ہر وقت ہر لمحہ اپنے امت کی فکر کی ہو، وہ نبی جس نے اپنے امت کی خاطر اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہو. حال میں ایک نسل حرام نے حضور کی شان میں گستاخی کی. کوئی سنگھ پریوار کا کوئی تھا یا جو بھی تھا، اس نے شان میں حضور کی گستاخی کی اور وہ ایسے جملے اس نے ادا کیے کہ میں اپنی زبان سے بھی اس کو ادا کرنا یہ بے ادبی سمجھتا ہوں. اور یہ امت جس نبی کے کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتی ہے وہ خاموش.
ابھی پرسوں وسیم رضوی نام کا ایک شیعہ رافضی، اس نے اپنی پیدائش کا ثبوت دے دیا کہ وہ کتنے باپ کی اولاد ہے، سمجھے؟ کتنے مشرا جی اس پر، اس کی ماں پر جو ہے وہ معاملات کیے ہوں گے، تب جا کر وہ پیدا ہوا۔ وہ حرامی بے شک اس نے قرآن پاک کی 26 آیتیں نکالنے کا سپریم کورٹ میں پیٹیشن داخل کیا، اور یہ امت، یہ قوم اب بھی سوئی ہوئی ہے۔ اور اب بھی آپ اگر سوئے تو یاد رکھنا کہ آپ کا کٹنا اور مرنا طے ہے۔ اور جو امت اپنے نبی کے ناموس کے خاطر کھڑی نہیں ہو سکتی، اس کا مرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ سنیوں جاگو، یہ جو معاملات ہوئے ہیں، حرامی وسیم رضوی نے اس کتے کی نسل میں، دنیا کا کتا، اور اس نے اپنا پتہ بتا دیا کہ وہ ایک باپ کا نہیں ہے، کئی باپ کی پیدائش ہے۔ تو اس کتے نے ابھی 26 آیتوں کو قرآن پاک کی، وہ قرآن جس کے تعلق سے خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اس کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اس قرآن کی ان 26 آیتوں کو نکالنے کی سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی، اور یہ مسلمان قوم جو سوائے کھانے پینے کے اور اپنے عیش و عشرت کے اور کچھ نہیں دیکھ رہی، تو اٹھو اپنے نبی کے دین کے تحفظ کے خاطر اور نبی کے ناموس کے تحفظ کے خاطر کھڑے ہونا سیکھو۔ اگر آج بھی آپ لوگ کھڑے نہ ہوئے تو سمجھ جانا کہ ہندوستان میں وہ دن دور نہیں کہ آپ کو کاٹا جائے گا۔ سنیوں، اپنے اندر بیداری پیدا کرو، ایف آئی آر وغیرہ درج کرو اس تعلق سے، ان دونوں خدشوں کے تعلق سے، وسیم رضوی ہو جو شیعہ ہے، اور دوسرا ایک کوئی دلہ ہے، کیا نام ہے؟ ہاں ہاں نرسنہانند جی، اچھا، شیر کتے کی پیدائش ہے، اس کا نام ہی بتاتا ہے۔ کملیش تیواری کا بھائی ہے حضرت، اچھا، اس کا بھائی ہے کملیش تیواری۔ ہاں، تو جیسا بھائی ویسا چھوٹا بھائی، اماں سے پوچھنا پڑے گا۔ تو یہ حال ہے ان خبیثوں کا، مگر ہم خاموش چپ کھڑے تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے۔ سنیوں، اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرو۔ ایک دوسری بلا، کیونکہ اس سے پہلے مسجد کا معاملہ ہوا، ہم خاموش رہے، اس کے بعد میں ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا، ہم خاموش رہے، کشمیر کا مسئلہ آیا، ہم خاموش رہے، ٹھیک ہے، این آر سی سی اے کا مسئلہ آیا، خاموش رہے۔ اب اس دوران حضور سرکار غریب نواز کی شان میں گستاخی کی گئی، دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کتنوں نے اس کو برا جانا ہوگا یا کتنوں نے اس کے تعلق سے حفاظت کی ہوگی؟ خاموشی، ہر طرف خاموشی۔ حضور کی اب گستاخی ہوئی، اور اب قرآن پاک کی آیتوں کا نکالنا مسلسل یہ جو ہو رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کتنا جاگا ہوا ہے، کتنا جاگا ہوا ہے، اور اس کے اندر بیداری کتنی ہے۔ اپنے اندر بیداری پیدا کرو، ورنہ مر جاؤ گے، اور مر کر پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔
تب تم کیا منہ دکھاؤ گے اپنے آقاؤں کی بارگاہ میں، اپنے سرکاروں کی بارگاہ میں؟ حضور نے اگر پوچھ لیا کہ میرے دین پر لوگ دنیا کے کتے انگلی اٹھا رہے تھے تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ کہاں جاؤ گے حضور کی بارگاہ میں اگر دھتکارے گئے؟ کس بارگاہ سے پناہ ملے گی؟ گھروں کے ماحول دیکھو تو وہ ماحول ہمارے بالکل اسلامی ماحول کے خلاف ہو گئے. ہمارے گھروں کے بچوں کو دین کا علم کم، اور ان بچوں کو ہمارے گھروں میں گالیاں سکھائی جاتی ہیں. اگر کوئی بچہ گالی دیتا ہے تو بجائے اس کو اسی وقت تنبیہ کرنے کے، گھر والے دیکھ کر ہنستے ہیں اور یہ کہتے ہیں دیکھ دیکھ کیا بول رہا ہے. تو یہ ماحول تو ہمارے گھر کا ہوتا ہے. پھر اس بچے سے دوہرانے لگاتے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ بولتے ہیں. تمہاری اوقات تو یہ ہو گئی کہ تم اتنے نچلے طبقے پر آ گئے. نہ ہم نے اپنے گھر میں عورتوں کو پردے کی تعلیم دی. عورتیں آج کل آئے دن بھاگ رہی ہیں. بچیاں بھاگتی ہیں، پھر آتے ہیں پیر صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس، بابا کے پاس. تعویذ دے دیجئے، بچی بھاگ گئی ہے، دعا کیجئے کہ وہ آ جائے. میں کہتا ہوں تم نے تعلیم کیوں ایسی دی؟ تم نے تعلیم بچیوں کو کیوں ایسی دی؟ بچوں کا قصور بعد میں، پہلے تم قصوروار کہ تم نے کبھی دین پلایا ہی نہیں. 50 5 لاکھ کے زیورات بیچ کر اپنی اولاد کو پڑھاتے ہو تو کبھی دین بھی تو پڑھاؤ. دین کس چیز کا نام ہے؟ کبھی وہ کوشش کی آپ نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا؟ کبھی قرآن شریف پڑھنے سکھایا؟ تو سکھایا بھی تو ایک ایسے مکتب میں جہاں پر نہ تجوید کی رعایت کے ساتھ میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، وہ بھی ایک فارمیلٹی کے حساب سے کہ کیسے کھینچ تان کے وہ ختم کرے. تمہاری قوم، تمہارا حال تو یہ ہو گیا، اور تم اتنے نچلے درجے پر پہنچ گئے کہ تمہیں اب اس بات کی فکر بھی نہیں کہ تم کہاں پر ہو. اور تمہارے ساتھ ہو رہا کیا ہے؟ اب ایک لہر دوڑی اور ایک خودکشی کی لہر. آئے دن کوئی نہ کوئی خودکشی کرتا ہے. تو یاد رکھنا، خودکشی کرنا اتنا بڑا سخت جرم ہے کہ یہاں اس نے خودکشی کی، وہیں جہنم میں داخل ہو گیا. اور پھر اس کے بعد میں بھی اس جہنم کے عذاب میں بھی اس کے لیے آزادی نہیں، بلکہ جیسے مرا تھا قیامت تک اسی حال میں اس کو رکھا جائے گا. اگر کسی نے پھانسی لی تھی تو روز اس کو پھانسی دی جائے گی. لوگ سوچتے ہیں کہ خودکشی کر لیں اور دنیا سے جو ہے آزاد ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائے گی. مگر مرنے کے بعد جو اس کے ساتھ میں عذاب ہوگا کہ وہ بار بار پھانسی ہی لیتا رہے گا، بار بار دریا میں کودتا ہی رہے گا. جس حال میں اس نے خودکشی کی تھی وہی حال اس کے ساتھ میں صبح قیامت تک ہوتا رہے گا. جس کو تم آسان سمجھتے ہو، کیونکہ یہ زندگی تمہاری اپنی ہے ہی نہیں، تم اس کے مالک ہو ہی نہیں. یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے. اس کے مالک اور مختار تم نہیں ہو. اور حضور فرماتے ہیں جب تمہیں اپنے پریشانیاں یاد آئے اور جب تم اپنی پریشانیوں سے نڈھال ہو جاؤ تو اس وقت تم میری پریشانیوں کو یاد کر لینا. میری پریشانیوں کو یاد کر لینا، کیونکہ مجھے جتنا ستایا گیا مجھ سے پیشتر انبیاء میں اور کسی کو ستایا نہیں گیا، اور انبیاء سے زیادہ اس دنیا میں کسی کو ستایا نہیں گیا. لہٰذا سنیو، دین کا علم حاصل کرو، دین کا علم. یہ عشق رسول کا جذبہ جو تمہارے اندر ختم ہو گیا ہے اس کو بیدار کرو. بیدار کرو اس جذبے کو، کہ جب تک وہ جذبہ تمہارے اندر نہیں جاگے گا اس وقت تک تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اس وقت تک تم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ آج جو ہم لباس اور ہمارا ظاہر کو ہم نے مسلمانوں جیسا بنا دیا، لیکن واقعی خود سے پوچھو کیا ہمارے دل میں اسلام کی وہ شمع روشن ہے؟ مغربی کلچر میں ہم اتنا ڈوب گئے کہ اسی کو سب کچھ سمجھ لیا.
نہ اولاد کی تربیت کی، نہ گھر کی عورتوں کی تربیت کی، اور نہ خود کی تربیت کی. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس سے کہیے نماز پڑھے. میں کہتا ہوں اس کا قصور بعد میں ہے، پہلے تمہارا قصور ہے، تم بھی تو نماز نہیں پڑھتے. وہ بچہ جس کی عمر تھی کہ جو سیکھتا تم سے، اس عمر میں تو تم پتے کھیلنے میں اور فحش کاموں میں لگے ہوئے تھے، شراب پینے میں اور جوا کھیلنے میں، بدکاریوں کے اڈے میں تم لگے ہوئے تھے. گھر کا ماحول اس نے دیکھا کہ ماں دیکھ رہی ہے موبائل، باپ دیکھ رہا ہے ٹی وی. نہ یہ تمیز ہے کہ باپ بیٹی، بیٹا اور ماں یہ سب مل کر گندی پکچریں اور گندے سیریلز جس میں گندی باتیں ہوتی ہیں اور وہ گندگی دکھائی جاتی ہے، وہ سب ساتھ میں مل کر دیکھتے ہیں. وہ غلط کام کہ کہیں وہ کسی کو بوسہ دے رہا ہے، کہیں وہ کسی کو بوسہ دے رہی ہے، وہ غلط کام بچے اور ماں، بیٹا اور باپ اور بیٹی مل کر دیکھتے ہیں. اس کو دیکھ کر ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پھر یہ بڑا اچھا کام کیا. یہ کام، یہ حال ہماری قوم کا ہو گیا. جس وقت ہمارے گھر میں قرآن پاک پڑھا جانا چاہیے تھا، اس مغرب کے وقت ہمارے گھروں میں ٹی وی کی آوازیں آتی ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، لیکن بچوں کو یا ماں باپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو بند کرے. یعنی اس اذان کا بھی لحاظ جاتا رہا. تو یہ ہماری قوم کا عالم ہو گیا. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکتیں حاصل ہو، برکتیں آئے، ہماری دکانیں چلے. تو یاد رکھنا، برکتوں کا نزول ایسے نہیں ہوتا. اپنے اعمال کی طرف غور کرو. اگر اعمال صحیح ہوں گے تو تمہارے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا. تو سنیوں، اپنے اندر بیداری پیدا کرو. بچوں کو جو مغرب کے وقت آپ بے تحاشا گھومنے دیتے ہو، کبھی آپ نے بچوں کو مدرسے میں بھیجا؟ آپ کیا بھیجتے؟ آپ خود ہی مدرسے میں نہیں گئے. آپ نے خود دین کا علم حاصل نہیں کیا. تو یہ جو ماحول ہے اس کے اندر تبدیلی پیدا کرو. ہزار روپے آپ موبائل کے چارجنگ میں خرچ کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہو، بیڑیاں پیتے ہو، 500 روپے مہینے میں خرچ کرتے ہو، پان کھاتے ہو، 1000 روپے کے پان کھاتے ہو. وہی پیسے نکالو. کبھی میں نے کئی لوگوں کو جب کہا، یہاں پر بھی کہا کہ پیسے نکالے جائے اور باقاعدہ مدرسوں کی مکتب کی تعلیم اچھی ہو اور باقاعدہ طور پر علماء کو دیے جائیں، ان کو پیسہ اتنا دیا جائے کہ وہ فارغ البال ہو جائے اور پھر ان سے دین کی خدمت لی جائے. ایک مرتبہ آتا ہوں، لوگوں سے کہتا ہوں، وہ جذبہ جاگتا ہے. 15 دن بعد، 1 مہینے کے بعد اسی آدمی سے اگر پیسے مانگنے جاؤ تو وہ کہتا ہے کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی پیسے نہیں ہیں. تو تم ہم پر احسان نہیں کر رہے، تم دین پر احسان کر رہے ہو. تم دین پر بھی احسان نہیں کر رہے، اپنے آپ پر احسان کر رہے ہو. ہم پر دین پر احسان نہیں کر رہے، تم اپنے آپ پر احسان کر رہے ہو. اگر تمہارا پیسہ دین کے لیے خرچ ہو رہا ہو تو سمجھے، تم اپنے آخرت کا سامان تیار کر رہے ہو. تو سنیوں، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو. لوگ 500 روپے دیتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے دین پر بڑا احسان کر لیا. 100 روپیہ دیتا ہے کوئی تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے مہینے تو دیا تھا. تو یاد رکھو کہ تمہاری وجہ سے اگر کوئی ایک بھی دین کا علم حاصل کر لے تو سمجھ جاؤ، اگر اللہ کو وہ ادا تمہاری پسند آ جائے تو تمہاری بخشش کے لیے وہ کافی ہو جائے گا. جذبہ پیدا کرو، اپنے اندر پیدا کرو. محفلوں میں آتے ہو ہزاروں کے مجمع میں، اب یہاں پر اتنے لوگ ہیں، میں کہتا ہوں 80% ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. جو فرض ہے اس کو چھوڑ دیا اور جو مستحب ہے اس کے پیچھے بھاگا ہے. اور پوچھا جائے کہ نماز کیسی پڑھنی ہے تو اس کا پریکٹیکل طریقہ اگر پوچھا جائے تو وہ نماز پڑھنے کا بھی طریقہ آپ کو نہیں پتا ہوگا. کیونکہ آپ نے دین کو دوسرا درجہ دیا، بلکہ اب تو یہ حال ہے کہ پسے پشت معاذ اللہ رب العالمین اسے ڈال دیا ہے. یہ حال تمہارا ہو گیا. کبھی سوچے ہو کہ 500 روپیہ کماتا ہوں، 1000 روپیہ مہینے کے 5000 روپیہ کماتا ہوں، 10,000 کماتا ہوں، 500 روپیہ اپنی پگار سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر نکالوں گا دین کے لیے. یہ توفیق نہیں ہوتی. کوئی مانگنے جائے تو مانگنے والا وہ بے شرم کہلاتا ہے اور تم ہی کہتے ہو کہ کیا بار بار آتے ہو. ارے میاں، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں آتا، تو دین کے لیے آ رہا ہے.
یہاں پر اگر کوئی جو ہے وہ گانے کا طوائف کا ڈانس ہو جائے, اس کا مجرا ہو, تو ہزاروں لوگ پیسے دینے کو تیار ہو جائیں گے اور ہزاروں لوگ اس پر لٹاتے ہیں. تب تمہیں یاد نہیں آتا کہ تمہارے گھر میں کتنا پیسہ ہے. اور جہاں دین کی بات آتی ہے, کوئی دین کے لیے تم سے 50, 100, 500 روپے مانگے تو تم کہتے ہو نہیں پیسے نہیں ہیں. ارے دین کے لیے خرچ کر کر دیکھو, دین کی راہ میں خرچ کر کر دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں کیسی برکتوں کا نزول کرے گا, یہ خود دیکھو گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ جمع کرو اور بھیجو ہمارے پاس بمبئی میں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جمع کرو پیسے اور اپنے علاقے میں, اپنے محلے میں خرچ کرو. خرچ کرو. امام کی تنخواہ دیتے ہو 4,000 اور اس پر رعب یہ ہوتا ہے کہ امام سارا دین کا کام وہ امام ہی کرے. اور پھر اگر وہ کہیں پر کماتا ہے, کہیں پر جاتا ہے, تو کہتے ہو امام صاحب کو ضرورت کیا ہے فلاں جگہ کمانے کی. تو میاں یاد رکھنا کہ جس طرح سے تمہارا گھر خرچہ 10,000 میں نہیں چلتا, اس امام کا بھی گھر ہوتا ہے. تم نے کبھی فکر کی کہ امام کو دے 15,000 تنخواہ دے, ان کی کرے, 10,000 اگر ہو جائے تو تمہارے پاس یہ ہو جاتا ہے کہ یار 10,000 امام کے پاس تنخواہ, امام کو 10,000 تنخواہ, ارے امام کو 10,000 تنخواہ. تم آپس میں باتیں کرتے ہو کیونکہ تمہارا وہ سٹینڈرڈ جو ہے نا, تمہارا لیول وہ ہو گیا ہے. اگر امام کے پاس بائک آ جائے تو کہو گے اس نے کہاں سے لائی. تم اتنی نیچی نظروں سے اپنے امام کو دیکھا کرتے ہو اور پھر چاہتے ہو کہ قوم میں سدھار آ جائے. تو امام کی تنخواہوں کو کرو 15,000 اور پھر ان اماموں سے کام لو نا. پھر کہو کہ آج پورا دن جو ہے وہ آپ کو ہمارے لیے خرچ کرنا ہے, ہمیں تعلیم دینی ہے. 20,000 روپیہ وہ نہیں نکلیں گے. تب جو ہے وہ آپ کی گھروں میں نانیاں مرتی ہے. دین کی بات آتی ہے تب پیسے نہیں نکلتے. وہی وہ طوائفوں کے ڈانس رکھاؤ, طوائفوں کو نچاؤ تو خوب پیسے نکلیں گے. ڈھیر سارے پیسے جمع ہو جائیں گے غلط کام میں ہے. آراز کے نام پر ڈھول بجاؤ گے تو اس وقت 5,000 روپے ایک آدمی خرچہ کرنے کو تیار ہوتا ہے. ڈھول بج رہا ہے, چلو جائیں گے. ہے اسی ڈھول میں وہ بابا کا سندل کہہ کے ناچنے میں تمہارے پاس پیسے تمہارے جیب سے اسی وقت نکلتے ہیں. مگر جب دین کے لیے کوئی بولے کہ 500 روپیہ دے دو تو تمہارے پاس سے پیسہ نہیں نکلتا. تو یہ مزاج بدلو, اپنی قوم کا یہ مزاج بدلو. دین اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو کہ جب تک تم یہ تبدیلی پیدا نہیں کرو گے نا, تم اسی حالت میں رہو گے. پھر کہیں پہ بھی جاؤ, کسی بھی پیر صاحب سے دعا کرواؤ, اثر نہیں ہوگا کیونکہ تم نے اپنے آپ کو دین کی طرف مائل ہی نہیں کیا ہے. لوگ آتے ہیں ہاتھ چومنے کے لیے پیچھے پڑتے ہیں, نہ چومے تو کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں بولے ہاتھ چومنے نہیں ملا. ارے ہاتھ چومنا, پیر صاحب کا ہاتھ چومنا اتنا ضروری ہے. کبھی کوئی آتا ہے تو اپنے ماں باپ کا ہاتھ چوم کر آیا ہے؟ کبھی ماں باپ کا ہاتھ چومنے کی توفیق ہوئی تمہیں؟ نہیں. ماں باپ کو رکھا دوسرے درجے پر. پیر صاحب آئے تو ساری عقیدتیں اس وقت تمہاری نکلتی ہے کہ ہم نے ہاتھ نہیں چوما, ہاتھ چومیں گے تب عقیدت پوری ہوگی. جس کی دعاؤں سے تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے وہ تمہارے ماں باپ ہیں. مگر ماں باپ کو تم نے ہلکا جانا, اور نہ ماں باپ نے اپنے اولاد کو یہ تعلیم دی کہ واقعی اس کا حق ادا کرتے. کیونکہ تم نے دنیا سکھائی تو تم دین کی اور وفا کی امید کیوں کیسے کر سکتے ہو؟ نہ ماں باپ ویسے رہے نہ اولاد ویسی رہی. مغربی کلچر نے تمہیں جو برباد کر دیا ہے اس کا حال اب تم دیکھ رہے ہو, اور ابھی بھی نہیں سنبھلے نا تو پھر سمجھ جانا کہ کٹنے کے لیے تیار رہنا. کٹنے کے لیے تیار رہنا, وہی حمالی کرنا, اور وہی جو ہے وہ دوسروں کی کفار و مشرکین کی غلامی کرتے رہنا. اگر اب تم تیار نہیں ہوئے تو بیداری پیدا کرو, اپنے اندر بیداری پیدا کرو. عشق رسول کا جذبہ وہ چھوڑ دیا. کہیں آج جاتے ہیں وہی ٹرسٹی کچھ ہوتے ہیں ایسے کہ وہابی دیوبندیوں کا نکاح پڑھانے کی بات ہوتی ہے تو ٹرسٹی امام منع کر دے تو نہیں تمہیں پڑھانا ہوگا. ارے ٹرسٹی ہو تم, مسجد کے خادم ہو, امام کے باپ مت بننا. تو وہ ٹرسٹی ہوتے ہیں وہ زبردستی کرتے ہیں. اگر ٹرسٹی زبردستی نہ کرے تو محلے کا کوئی دادا آ جائے گا, ارے بہت بڑا دادا, یاد رکھنا تو بھی قبر میں مر کر جائے گا.
दादा होगा तो अपनी दादागिरी अपने घर तक रखना, दीन के मामले में दादागिरी को मत चलाना। वो तेरा 56 इंच का सीना जो है ना, उसी कफन में लपट कर जो है वो डाल दिया जाएगा, और उसी गड्ढे में जो है वो उसी कब्र में तुझे फेंक दिया जाएगा। तो ये दादागिरी दीन के मामले में इमाम पर और उलमा पर मत चलाना। बदमज़हबों के साथ में रिश्तेदारियां करते हो, उनको अपनी शादियों में बुलाते हो और कहते हो कि नहीं नहीं हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी है। तुम्हारी सुन्नियत जो है वो ऐसी सुन्नियत मुंह पर मार दी जाएगी कि हुजूर के दुश्मनों से जो है वो तुम वफादारी का सुलूक कर रहे हो। उनकी हुजूर की वफादारी, हुजूर की गुलामी छोड़कर हुजूर के दुश्मनों के साथ में वफादारी कर रहे हो। क्या हाथ में क्या लेकर जाओगे? जिस दुनिया के खातिर सब कुछ करते हो ना, वो दुनिया तुम्हें फेंक देगी कब्र के अंदर, और फिर कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा। फिर कब्र में वही रसूल तुम्हारे काम आने वाले हैं। जिस रसूल का कलमा पढ़ते हो ना, शफाअत भी वही करने वाले हैं। तो याद रखना, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत को अगर मान गए। तो अपने अंदर ये बेदारी जज्बा पैदा करो इश्क़ रसूल का, समझे। वहाबी देवबंदियों के साथ में खुश बे इख्तियार धड़ल्ले से वो शादियों में बुलाते हो, और कोई कह दे, कोई टोक दे, नहीं नहीं हमारी रिश्तेदारियां हैं, हमारी रिश्तेदारियां हैं, और हुजूर की गुस्ताखी जो होती हो तो कहते नहीं हालात ख़राब है। मैं कहता हूँ, और कोई कहे कि हुजूर के गुस्ताख को मार देना चाहिए, कत्ल कर देना चाहिए, क्योंकि यही हदीस पाक में और अल्लाह का दीन का तकाजा भी यही है। हुजूर का गुस्ताख वाजिबुल कत्ल होता है। तो जब ये बात कहे तो कहते नहीं हालात खराब है। मैं पूछता हूँ, सरेआम चौराहे पर कोई तुम्हारे बेटे को, सगे बेटे को गोली मार दे, तो उसके लिए भी ये कहोगे माफ कर दो? तब यही जज्बा होगा, माफ कर दो करके फौरन जाओगे कोर्ट में ना। मारने की अगर ताकत होगी तो उसी वक्त मारोगे, और अगर वो ताकत नहीं होगी तो कोर्ट कचहरी कोई कह दे कि माफ कर दो, तो तब कहोगे नहीं कैसे माफ कर दूं, मेरे बेटे को मारा है। अपने बेटे के लिए मोहब्बत का ये आलम, और जिस नबी के कदमों में दुनिया की तमाम नेमतें और तमाम चीजें कुर्बान हो, उस नबी की मोहब्बत का जब बात आए, उस नबी की मोहब्बत की बात आए, तो ये कहते हो नहीं नहीं हालात ठीक नहीं है। अपने अंदर ये जो जज्बे है ना, ये जो बुज़दिली है, इस बुज़दिली को निकालो, निकालो इस बुज़दिली को। नौजवानों, वो आजकल हो गया है कि हर एक को यूट्यूब और वो गूगल जो है वो आपका मुफ्ती बना हुआ है। आपको जो है वो दूसरे मसाइल में बड़ा इंटरेस्ट होता है, मगर जब दीन की बात आए, हुजूर की मोहब्बत की बात आए, तब वो छोड़ देते हो। कौन सा इमाम साहब कैसे नमाज पढ़ता है, कौन सा पीर साहब सजदे में सर कहाँ रखता है, ये सारी चीजें आप ध्यान देते हो, बड़े मुफ्ती बने फिरते हो, मगर जब बात आए दीन की तो नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। देवबंदियों को बुलाओगे, वहाबियों को बुलाओगे, तब कहाँ जाता है आपका मसला, दीन तब कहाँ जाता है। तो शर्म करो, अपनी कब्र में आपको जाना जरूर है, और हर एक को अपनी अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है, हाजिर हर एक को होना है। उस दिन तुम्हारे दिलों में जो होगा सब कुछ निकल के आएगा, और फिर उस दिन ना कहना कि हमें कोई समझाने वाला ना मिला, समझाने वाला ना मिला। अपने माशरे में ये बेदारी जो है पैदा करो, तब्दीली लाओ, औरतों को पर्दे की तलकीन करो। सौदा लाना हो ना, बाजार लाना हो तो मर्द हजरात खुद जाए, घर में औरतों को बिठाएं कि तुम्हारा काम घर में है, तुम घर की हिफाजत करो, सौदा क्या लाना है वो हम लेकर आएंगे। जाते हैं, बच्चियां जाती है, नौजवान बच्चियों को भेजते हो, वो जाती है सौदा लेने, वही गंदी बातें वहीं पर सौदागिरी में होती है, और फिर वो सौदागिरी चलती है, वो बच्चियां भागकर शादियां करती है, और समझ बाद में जो है वो हाथ मलते रहते हो। बाद में ये कहते हो कि फलां को मार डालेंगे, फलां बेटी को मार डालेंगे, फलां के बेटे को मार डालेंगे। पर्दा कराओ अपनी बच्चियों को, अपनी बीवियों को, अपनी घर की औरतों को, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को, और उससे पहले खुद सब सुधर जाओ, खुद अपने अंदर तब्दीली पैदा करो। मोबाइल आपने बच्चियों के हाथ में, बच्चों के हाथ में दे दिया, कभी पूछा कि बच्चा क्या देख रहा है उस मोबाइल में?
کیونکہ تم نے کبھی اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. 15,000 کا موبائل بچہ کہیں سے لے کر آتا ہے, کبھی پوچھا کہ وہ پیسے کمائے کہاں سے؟ یہ تبدیلی پیدا کرو سنیوں, اپنا مزاج بدلو. اس سرزمین میں جو سنیت کی بہاریں ہیں اس کو اگر قائم رکھنا ہے نا تو حضور کی غلامی اختیار کرنی ہوگی, حضور کی غلامی اختیار کرنی ہوگی. یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہر ایک گھر سے ہر ایک گھر کا فرد جو ہے وہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے. وہ تبدیلی پیدا کرے گا, محلے میں تبدیلی آئے گی. محلے میں تبدیلی آئے گی تو وہ شہر, اپنے گاؤں, اپنے علاقے, اپنے دیہات, اپنے شہر میں تبدیلی آئے گی. اور میں ائمہ سے بھی کہوں گا کہ نہ جائیں شہروں کی طرف, صرف اپنے محلے کی ذمہ داری وہ اٹھا لیں. اور آپ بھی اپنے امام کا بھرپور خیال رکھیں. دین کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرو, دین کے لیے پیدا کرو خرچ کرنے کا جذبہ. مکتب کا نظام صحیح کرو, مسجدوں میں خود جاؤ اور پھر اپنی اولاد کو جانے کی تلقین کرو. فجر میں کتنے لوگ جاتے ہیں کہ مشکل سے فجر کے اندر وہ حضرات ہوتے ہیں جو اکثر بوڑھے ہوتے ہیں, نوجوانوں کو توفیق نہیں ہوتی. تو یہ تبدیلی پیدا کرو. اب یہاں سے جاؤ گے, جن کی عشاء کی نماز باقی ہوگی وہ عشاء کی نماز ادا کریں گے. سو جاؤ, سو کر فجر کی نماز باجماعت ادا کرو. کسی حال میں نماز کو چھوٹنے نہ دو. غریب نواز سرکار جب آپ پر وجدانی کیفیت آخری وقت میں ایک استغراقی کیفیت طاری ہوتی تھی, آنکھیں بند رکھتے تھے. اسی استغراقی کیفیت میں کسی سے بات نہیں کرتے تھے, کوئی سوال کرتا تھا اس کا جواب نہیں, اپنے حال میں ہوتے تھے. وہی آنکھیں بند اور وہی استغراقی کیفیت, کسی سے بات نہیں, نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش, آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. نماز کا وقت ہوتا تو مؤذن پکارتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, تو کبھی اذان سن کے آنکھ کھول دیتے تھے, اور کبھی ایسا ہوتا کہ پوری اذان ہو جاتی, آنکھیں بند ہوتی. تو پھر خدام جاتے تھے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں, اور پھر قریب جا کر کہتے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. تو جیسے ہی وہ آواز کانوں میں ٹکراتی تو آنکھیں کھولتے اور پھر فرماتے سبحان اللہ سبحان اللہ, شریعت محمدی بھی کیا چیز ہے, کہاں سے کہاں آنا پڑتا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے نمازوں کو نہیں چھوڑا. تو جن کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو, کوشش کرو. نوجوانوں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو, تبدیلی پیدا کرو. ہر ایک کو سننے سے پرہیز کرو, ہر ایک کی بات سننے سے پرہیز کرو. عین مسلک اعلیٰ حضرت کا جو سچا مخلص ہوگا اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کا صحیح ترجمان ہوگا اسی کی باتوں کو سنو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی ایسا لفظ میری زبان سے نکلا ہوگا جس پر شریعت کی گرفت ہو, جیسے سبقت لسانی میں ابھی میں نے یہ کہا کہ دین پر احسان, تو اس سے بھی میں رجوع اور توبہ کرتا ہوں. اسی کے ساتھ جیسے وسیم رضوی کے تعلق سے کل کیونکہ میرے دل میں ایک کھٹکا رہتا ہے اور میں اس بات کو قطعی طور پر عار محسوس نہیں کرتا کہ توبہ کرنے کے متعلق, کیونکہ توبہ کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جس پر اللہ فضل فرماتا ہے. تو میں نے تو کل بھی اس تعلق سے جو ہے وہ توبہ, لیکن آج پھر کیونکہ وہ جملہ ایسا تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ وہ وسیم رضوی وہ رافضی ہے, وہ وسیم رضوی. تو رضوی میں نے یہ کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی نسبت سے نہیں بلکہ وہ امام علی رضا کی نسبت سے وہ لگاتے ہیں. تو وہ امام علی رضا کی نسبت سے بھی جو لگاتے ہیں وہ جھوٹ اس کی طرف جو ہے وہ نسبت کرتے ہیں. تو میں نے یہ جھوٹ کے تعلق سے جو نہیں کہا, صرف اتنا کہا کہ وہ امام علی رضا کی نسبت سے. تو بہرکیف تو اس جملے سے بھی میں آج آپ کی موجودگی میں, علماء کی موجودگی میں توبہ و رجوع کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیتا حرم سارا بچوں کا